السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا دینی معلوماتی کورس اہم دینی اسباق کا 12واں سبق ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا رکن ارکان اسلام میں اس پہ بات کی تھی، جس میں کلمہ شہادہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی شرائط اور اس کی فضیلت پہ بات ہوئی تھی۔ آج اس کے ارکان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی، لا الہ الا اللہ، شرک کی نفی ہے، ہر الہ کی نفی ہے، ہر رب کی نفی ہے، معبود کی نفی ہے، ہر مددگار کی، مشکل کشا کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور اس بات ہے الا اللہ، صرف عبادت اسی ایک اللہ کے لیے، مدد نصرت بھی اسی ایک اللہ سے، محبت بھی اسی سے، خوف بھی سب سے زیادہ اسی سے۔ تو اس بات پہلے نفی ہے تمام الہ باطلہ کی، اور پھر اس بات ہے الہ الحق کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں، جس نے کفر کیا، طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے بہت مضبوط کڑی کو تھام لیا۔ تو طاغوت کا کفر یہ نفی ہے، اور دوسرا رکن جو ہے یؤمن باللہ، یہ رکن الثانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کہہ دیجئے نبی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو بس میری پیروی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوا کہ امت کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے اللہ کی محبت کا رستہ ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور کہا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی۔ اور نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی ہر اس بات پہ تصدیق کی جائے جو آپ نے بتائی ہے، اور غیبی چیزیں ہیں جن کا جو یا مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لیں اور جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ اور آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ میں جس کا تمہیں حکم دوں اس سے بجا آور لاؤ جتنی تم میں استطاعت ہے، اور جس سے میں روکوں اس سے بچ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام دین میں کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، تو وہ مردود ہوگا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ان محمد رسول اللہ، گواہی دینا، و شہادت ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے کیا تقاضے ہیں اور کتنے ارکان ہیں۔ یہ گواہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے پہلا اس میں رکن الاعتراف برسالتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ اعتراف کرنا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ سمجھنا کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حدیث ہے، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں ایک بندہ ہوں اللہ کا، بس کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور بندگیت کے اوپر مقام الوہیت کا یا خدا کا تصور یا رب کا تصور نہ دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے اعلیٰ مقامات ہیں نبی علیہ السلام کے، ان مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبد کے ساتھ انہیں ذکر کیا۔ فرمایا قرآن کو نازل کرنا بہت بڑا یہ فضل عظیم ہے رب کا، اس کے بارے میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ اللہ، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن فرقان نازل کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رب بندے کو سیر کرائی۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبد کا ذکر ہے۔ اور کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑا مقام ہے عبودیت کا، اللہ کا بندہ ہونا، عبد ہونا، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، فضل ہوئے، آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، اور اسی طرح آپ کا ذکر ان انبیاء کے ساتھ اولو العزم انبیاء میں شمار ہے۔ آپ کا وہ 5 اولو العزم جو انبیاء ہیں ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے آدمی تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا خاتمہ ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ سب سے پہلے تابع دار، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا تابع دار بنوں۔ سورہ انعام۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی وہ قدر اور وہ عظمت بتائی ہے کہ یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے مومنوں کے نزدیک۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنوں کے نزدیک ان کے نفسوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیوییں مائیں ہیں پوری امت کی۔ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ پانچواں جو وصف ہے آپ کا وہ ہے آپ شافع المشفع، آپ شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں۔ قیامت کے دن یوم محشر میں آپ نبی الرحمہ ہیں، آپ خیر الخلق ہیں، آپ کی رسالت جو ہے تمام ثقلین کے لیے ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ آپ سید ولد آدم ہیں، آدم کی اولاد میں سردار ہیں سب کے، اور آپ افضل الرسل ہیں، سب سے افضل ترین نبی ہیں، اور تمام انبیاء کے اور رسولوں کے امام ہیں۔ تو سفارش کبریٰ جو قیامت کے روز کوئی نبی اس کے لیے نہیں بڑھے گا، وہ بھی آپ ہی وہ سفارش کریں گے، تو آپ کو شافع محشر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے وہ ارکان، شروط پہ بات ہو چکی ہے، فضائل پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ وہ ہے، اس کے آثار انسان کی زندگی پہ پڑنے چاہیے، اور سب سے بڑا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے، ان میں الفت و محبت اور پیار ہونا چاہیے، چاہے اگرچہ ان کے فروعی مسائل میں، فہم نصوص کے اندر، دینی مسائل کی سمجھ اور بصیرت میں اختلاف ہو جائے، لیکن آپس میں محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بکھرو نہ، تفرقہ نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم۔ یہ آثار تھے اس کلمہ طیبہ کے، اس اسلام کے، ان اوس و خزرج کے درمیان صدیوں سے جو جنگیں تھیں وہ ختم ہو گئی اور مسلمان بھائی بھائی بن گئے۔ وہی اللہ ہے جس نے آپ کو، آپ کی تائید کی، مومنوں کی نصرت کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ آپ کی مدد کی، اور ان کے دلوں کے اندر محبت اور الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ خرچ کرتے تو آپ ان کے دلوں میں یہ الفت نہ ڈال سکتے، نہ ممکن تھا کہ دنیا کا پیسہ یہ الفت ڈال دے، یہ اللہ ہی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اس اسلام کی بدولت، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اختلاف جو ہے، عقیدے کے اندر اختلاف کرنا جو ہے، اس سے تفرق پیدا ہوتا ہے اور تنازع پیدا ہوتا ہے اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور کمزوری آتی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، تو نفی کی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہ اور جماعتیں بن کی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ یہ حال واقع جو ہے کہ وہ الگ الگ جو ہے ٹکڑے ہو گئے، ان کے جماعتوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے، بٹ گئے۔ ہر حزب اور جماعت جو ہے جو اس کے پاس اس میں وہ بگلیں بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو ہم ہیں ہم ہی حق پہ ہیں اور ہمارے پاس ہی
حق ہے اور ہم ہی سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں۔ اور یہی حال ابھی اس واقعہ جو امت کا ہے کہ ہر گروہ سمجھتا ہے کہ بس وہی فرقہ ناجیہ ہے اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، بس جنت میں وہ جائے گا۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، توحید پہ جمنے والے اور ڈٹنے والے، اگرچہ فروعی مسائل میں اختلافات ہوں تو وہ جنت میں انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ عقیدہ اگر سالم ہے اور صحیح ہے، اگرچہ فقہی مسائل میں اختلافات ہوں، وہ تمام جو ہیں وہ مسلم ہیں۔ اور یہ کلمے کے اثرات ہیں اس کلمہ توحید کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کلمے کے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا بندے کی زندگی میں آتے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، یہ کفار پر بڑے شدید ہیں، سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں، آپس میں بڑا رحمت کا معاملہ ہے، پیار کا معاملہ ہے آپس میں۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ تو اب جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر لڑائیوں میں اور پھر گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور آپس میں الفت و محبت نہیں رہتا، وہ دیکھے قرآن کی ان آیات جو یہ ثمرات بتا رہی ہیں اسلام اور کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ ان ثمرات سے کہاں کھڑا ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے؟ کیا ان گروہوں میں کھڑا ہے جو اسلام سے پہلے لڑائیاں تھیں آپس میں، تناحر اور تنافر اور نفرتیں تھیں، یا اسلام لانے کے بعد وہ تمام مسلمانوں سے محبت کرنے والا اور اخوت کا پیغمبر بن چکا ہے؟ اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے ثمرات اور فوائد جو انسان کی زندگی میں پڑھتے ہیں وہ ہیں سعادت اور زمین کے اندر اللہ کی خلافت کو قائم کرنا، اللہ کا نائب۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں اپنا خلیفہ نائب بنائے گا، زمین میں حکومت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو غالب کر کے رہے گا دنیا میں، جس دین سے اللہ راضی ہوا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، يَعْبُدُونَنِي، وہ میری ہی بس عبادت کرنے والے ہوں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو کلمے کے بعد اس کے ثمرات اور اس کے آثار زندگی پہ ایک مسلمان کے یہ ہونے چاہیے کہ اس کی زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اسے خوف نہیں ہونا چاہیے غیر اللہ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں یہ وعدے جو ہیں زمین میں تمکین اور امن جو ہے وہ خوف کی جگہ امن آ جائے، یہ سب کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا، عبادت ہوگی، شرک سے پاک ہوگی۔ چوتھی چیز ہے کہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف کی آیت کریمہ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا بہت زیادہ رب، بہت زیادہ معبود یہ بہتر ہے، یا ایک ہی اللہ قاہر اور غالب جو ہے وہ بہتر ہے؟ یقیناً دل اسی پہ مطمئن ہوتا ہے جو ایک ہی ہو اور تمام حاجات کو پورا کرنے والی ذات ہو۔ زیادہ ربوں تو مقابلہ شروع ہو جائے آپس میں، اور یہ عقل اور فطرت کے منافی ہے کہ ایک سے زیادہ رب ہوں۔ تو جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اپنے دل سے اور اپنے عمل سے اور اپنے عقیدے سے، اپنی زبان سے، اپنے جوارح سے، اپنے ظاہری اعمال سے، اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔
اور عزت اور سمو اور بلندی نصیب ہوتی ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، سورہ حج۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے خالص مخلص ہو جانے والے، توحید، موحد، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والے، ایک اللہ سے دعا کرنے والے اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، یہ ہیں وہ غیر مشرکین ابھی، یہ شرک سے پاک ہیں، بری ہیں۔ اور جو اللہ سے شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے گرا اور پرندے اسے نوچ رہے ہیں یا ہوا اسے کسی گہرے اور عمیق گڑھے کے اندر پھینک دے۔ تو یہ شرک ہے جو گندگی کے اندر اور بڑی دور جا کے ذلت کی جو ہے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے، اور اس کے برعکس اس توحید جو ہے اس میں بلندی ہے، اس میں عزت ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کے ثمرات میں یہ ہے کہ جو پڑھ لے تمام مسلمانوں پر اس کے مال کی اور اس کی جان کی اور اس کی عزت کی حفاظت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جب یہ کہہ دیں وہ تو انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان وہ اسے بچا لیا، الا بحقها، مگر اس کے حق کے ساتھ، قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور کوئی کسی کا حق مارے گا تو وہ لیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ان کی جان اور مال کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ وہ اثرات ہیں، یہ وہ ثمرات ہیں جو کہ ایک مسلمان کی زندگی میں منتج ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پلروں پر ہیں، 5 عمائد، 5 وہ پلر جو ہیں ان پہ ہے اسلام کی عمارت۔ جیسے عمارت قائم نہیں رہتی پلروں کے بغیر اور عمودوں کے بغیر، اسی طرح اسلام بھی قائم نہیں رہتا، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کی حدیث کی تعویل نہیں کی جائے گی اگر میرا امام کی بات، میرے ولی کی بات، میرے خاندان کی بات ٹکراتی ہے، اسے آپ جیسے تمام ائمہ اربعہ نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، تمام نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث مل جائے تو وہی مذہب ہے میرا، اور اگر ہمارا قول حدیث کے مخالف ہو تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ تو دوسرا جو ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، یہ دوسرا رکن ہے۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ تیسرا رکن ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ چوتھا رکن ہے۔ وَحَجُّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، بعض روایات میں آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے لمن استطاع الیہ سبیلا، وحج البیتی، بعض روایات میں یہ لفظ ہیں جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، مالی اور بدنی، زندگی میں ایک دفعہ۔ تو روزے ہر سال فرض ہیں، حج پوری زندگی میں ایک دفعہ۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، 7.5 تولے سونا اس کے برابر پیسے ہوں، یا اتنا سونا ہو، یا 52 تولے چاندی ہو، یا اتنی قیمت کی مالیت ہو، اور اس پہ زکوٰۃ ہے سال میں ایک دفعہ 2.5%۔ تو یہ اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات، لا الہ الا اللہ عقیدہ، محمد رسول اللہ محبت اور طریقہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تک پہنچیں گے، ان کی شریعت جو انہوں نے بتائی ہے اس کے علاوہ کوئی اپنا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ نماز، اس میں بدنی عبادت بھی ہے، زبان کی بھی عبادت ہے، دل کی بھی عبادت ہے، اور تمام عبادتوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک نماز کے اندر ہے، اور اس سے رب کی مدد حاصل کی جاتی ہے، اور اس سے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ اور ایتاء الزکوٰۃ،
اس میں تکافل اجتماعی ہے، ہماری کمیونٹی معاشرے کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کا خیال کیا گیا ہے، ان کو جوڑا گیا ہے۔ رمضان کے روزے سے بدنی صحت کا اہتمام کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت مند رہتا ہے، احساسات بیدار رہتے ہیں کہ غریب اور مسکین اور بھوکا کیا اس کے احساس ہوتے ہیں، تو انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حج البیت میں اجتماع ہے، بیت اللہ کا حج پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس میں اجتماعیت اور پوری دنیا کے ساتھ مسلمانوں کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت ہماری آسان فرمائے۔